مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ شیطان میں فالٹ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا مجھے آگ سے بنایا ہے، تو بھائی بنائے خود تھوڑی بنائے، تو بنایا تو یہ بھیک کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی، تو تیری تھوڑی ہے، تو اللہ نے دی ہے۔ اب وہی اللہ تجھے کہہ رہے سجدہ کر، تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً کر لیتا۔ فرشتوں کو تو اللہ نے نور سے بنایا، وہ تو آگ سے بھی افضل ہے۔ فرشتوں نے ذرہ برابر بھی اللہ کے اس حکم پہ اعتراض نہیں کیا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ تو نے ہمیں بنایا، جیسے تو کہے گا ہم ویسے کریں گے، ہمیں کیا ٹینشن ہے۔ تو غلطی کس سے ہوئی تھی؟ شیطان سے بھی، اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ آدم اور حوا کو اللہ میاں نے فرمایا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ دونوں نے مل کے فیصلہ کیا بھائی کچھ تو ہے اس درخت میں جو اللہ نے منع کیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ بھائی شجرۃ الخلد ہے، یہ اللہ میاں نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت سے کھاؤ گے تو موت لیس ہو جاؤ گے، اس وجہ سے منع کیا ہے، تو چپکے سے کھا لو، بعد میں کیا کر لینا، توبہ کر لینا، کچھ بھی کر لینا، کھا لو بس جاتے۔ تو آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے مل کے کوئی تعویل کر لی کہ بھئی اللہ میاں نے کہا یہ والا درخت نہیں کھانا، تو یہ والے کی جنس میں سے یہ والا ہم کھا سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی وہی پھل تھا نا۔ تو کوئی تعویل کر لی، پیغمبر سے صراحتاً گناہ نہیں ہوتا، وہ تعویل شیطان کروا دیتا ہے، تو وہ والا کھا لیا۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، سزا بر وقت دونوں کو ملی ہے، دونوں کو۔ شیطان کو فوراً سزا ملی ہے کہ اخرج، نکل جا یہاں سے۔ جیسے شیطان نے کہا نا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ میاں نے فوراً کیا کہا؟ نکل جا میرے دربار سے، انک رجیم، تو مردود ہے، میری رحمت سے دور۔ شیطان کو فوراً خیال آنا چاہیے تھا بھائی یہ تو اللہ کو بہت غصہ آ گیا، تو اللہ کا غضب جوش میں آ گیا، یہ تو غلط ہو گیا، سوری کرتا، معذرت کرتا۔ بجائے معذرت کرنے کے اور اکڑ، یہ ہوتا ہے آج بھی، اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ جب غلطی پہ سزا ملے، دیکھو باپ بعض دفعہ غلطی پہ اولاد کو ڈانٹتا ہے، ہم نے دیکھا ہے فرما بردار بچے باپ سے معذرت کر لیتے ہیں، لیکن جن میں فرعونیت ہے نا وہ اور اکڑنے لگتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بھائی میری اس بات پہ میرے والد کو چونکہ غصہ آ گیا، مجھے اس سے آئندہ میں یہ بات نہیں کروں گا، لیکن جب باپ نے ڈانٹا، سختی کی، تو اور زیادہ زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے جو کون کر رہا تھا؟ شیطان۔ اور یہاں باپ ہے نا، اگر خدا بھی ہوتا تو یہ یہی کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ نیچر ہے، یہ تھوڑی تبدیل ہوتی ہے۔ تو شیطان کو جب اللہ نے کہا نکل جا، شیطان نے کہا اچھا اس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ پابندیاں کہ میں دربار میں نہیں آ سکتا، تو اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ کا تو بگاڑ نہیں سکتا تھا نا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب عین غضب کی حالت میں، جب اللہ غضب میں ہے، تو اس وقت اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے، میں قسم اٹھاتا ہوں تیری عزت کی اور تیرے جلال کی کہ میں اس آدم اور اس کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تھوڑے سے تیرے مخلص لوگ ہوں گے، باقی بہت بڑی تعداد کو میں اسی جہنم میں پھینکواؤں گا۔ اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، دیکھو اب اللہ اس کو مہلت دے رہے ہیں نا۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کسی کو بڑی پکڑ میں لینا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو مہلت دے، یہ اللہ کی عادت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ۔ اس لیے گناہوں میں آپ جاتے چلے جا رہے ہیں، جاتے چلے جا رہے ہیں، اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے کسی بڑی پکڑ کے انتظار میں رہو۔ عقل مندی یہ ہوتی ہے گناہ کرو فوراً سزا مل جائے، یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، کوئی غلطی ہوتی تھی فوراً سزا مل جاتی تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی ان کے ساتھ۔ بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں میں ہم جری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سزائیں مل نہیں رہی ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ یار اسی طرح اللہ ہم سے خوش ہے، تو اللہ کبھی بھی گناہ پہ خوش نہیں ہوتا. بڑی پکڑ کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو ڈرنا چاہیے. تو خیر جلدی سے میں اس کو سمیٹوں واقعے کو. اللہ نے آدم، تو وہ شیطان نکل گیا، تو اللہ میاں نے شیطان کو تو مہلت دے دی، ٹھیک ہے بھائی تو نے جو کرنا ہے کر، تجھے میں ایک ہی دفعہ میں پکڑوں گا اب آخرت قیامت کے دن. قبر کا عذاب بھی نہیں ہے شیطان کے لیے، کہ موت ہی نہیں ہے نا، موت ہی نہیں ہے، اب قیامت میں اکٹھی پکڑ ہوگی تیری، اس سے پہلے تیری کوئی پکڑ نہیں ہے. اب یہ آدم کے ساتھ ایک طرح کا یوں سمجھے کہ سختی تھی کہ شیطان کو تو اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی کہ تو آدم اور ان کی اولاد کو قیامت تک بہکا سکتا ہے، لیکن اس آدم بیچارے اور ان کی اولاد کا کیا قصور تھا بھائی کہ ان کے دشمن کو اللہ کیا کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کا موقع دے رہا ہے. تو اللہ نے اس کی تلافی یوں کی کہ میرے نیک بندوں سے اگر تو گناہ کروائے گا بھی، توبہ کا آپشن میں نے قیامت تک کے لیے کھول، تو گناہ کروا، لیکن ان میں جو توبہ کر لے گا نا، معذرت کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، چاہے 100 سال کے بعد میرے در پہ آ جائے وہ. یہ اللہ نے سافٹ معاملہ کس کے لیے کر دیا؟ ایک طرف تو شیطان کو اللہ نے کھلی چھوٹ دے دی نا کہ تو گمراہ کر ان کو. اب ہم کہیں گے اللہ یہ بھائی شیطان نے تیری دشمنی میں یہ کام کیا تو ہم کیوں رگڑے میں آ رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تھوڑی شیطان کو حکم دیا تھا کہ سردہ کر اور دربار سے، تو تیرا سارا کام تھا اور تو نے شیطان کو ہم پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. تو اللہ نے کیا کہا، بزبان حال کے تسلی رکھو، شیطان تم سے جتنا بھی گناہ کروائے گا، جیسے شیطان نے سب سے پہلے کس پہ حملہ کیا؟ آدم کو. جاتا ہی اپنا کام اسی ٹائم پہ شروع کر دیا. شیطان سے زیادہ بزی دنیا میں کوئی بھی نہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ بزی ہونا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں بزی، میں بہت بزی ہوں. کس کام میں بزی ہے پہلے یہ تو بتا. لوگ اس پہ فرق کرتے ہیں، یار ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں. کیوں بزی ہے؟ میری نئی فلم آنے والی ہے. یہ کوئی بزی ہونے کا کام ہے؟ بھائی انسانیت کی خدمت میں بزی ہوتا، خدا کی عبادت میں بزی ہوتا، کوئی ملک کی قوم کی ترقی میں بزی ہوتا تو چلو یہ بزی. خالی بزی ہونا یہ کوئی کمال کی، لوگ آج اس کو بھی کمال، اس سے بہتر ہے تو فالتو بیٹھا ہوتا، ٹائم ہی ٹائم ہوتا تیرے پاس. شیطان کو اللہ نے آپشن دیا کہ تو جتنا چاہے گمراہ کر، مگر آدم علیہ السلام کو یہ سہولت دے دی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو توبہ کا آپشن بولو کھلا ہوا، سچے دل سے توبہ کر لینا. تبھی تو آدم سے غلطی ہوئی، توبہ کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی تو آدم علیہ السلام نے اس ملامت کا فوراً جواب دیا کہ بھائی یہ ملامت بنتی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کر چکے تھے. تو آدم علیہ السلام، شیطان سے بھی غلطی ہوئی، اکڑ گیا. آدم سے بھی غلطی ہوئی، شیطان نے کروائی، یہ نہ کھانا کھا لیا. قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم کو سزا ملی ہے، وہ سب سے پہلی سزا ہم نے جنت کا لباس چھین لیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم اور حوا نے مل کر اپنے جسم پہ پتے ڈالنا شروع کر دیا. حالانکہ میاں بیوی تھے، آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی ہو کے بھی نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب میاں بیوی کے لیے بلا وجہ برہنہ ہو کے بیٹھنا، بلا وجہ، یہ اچھا حیا کے خلاف ہے، تو ایک عورت کے لیے اپنے جسم کو غیر محرم کے سامنے ایکسپوز کرنا یہ کتنا برا عمل ہوگا. میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، خام خواہ میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نارملی ایک جب گھر میں نارمل رہتے ہیں تو پراپر ڈریس ہوتا ہے نا. وہ چڈی بنیان میں تھوڑی گھوم رہا ہوتا ہے آدمی، شرم آتی ہے اس کو. تو اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ حیا کو. بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا. تو اب حضرت آدم اور حوا کو احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہوئی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم اور حوا کے دل میں ندامت کہ اب اللہ کو منانا ہے، ہم نے توبہ کر دی، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کیسے منائیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو کلمات سکھائے، میں نے آدم کے دل میں وحی کی کہ اس طرح بولو اور مجھ سے کیا کرو. کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں، کیا انداز ہے سمجھانے کا. یعنی غلطی ہو، ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک مہلت دو. اللہ کہتے ہیں مہلت دے دی، یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو, اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں معاف کر دوں گا. کیوں؟ ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے. جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی. اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا. اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز کرنا سیکھو, سوری کرنا سیکھو. تو آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی تو اللہ خود سکھا رہا ہے. کیوں؟ آدم کے دل میں کیا تھی؟ ندامت. اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ بولو گے تو میری رحمت جوش میں آئے گی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, آدم نے اپنے رب سے کلمات اچکے, یعنی اللہ نے آپ کے دل پہ القاء کیے. اور کیا کہنے لگے آدم اور حوا مل کے؟ ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, تو نے ہمیں ہماری مغفرت نہیں کی, ہمیں معاف نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب ہم تیرے ہاتھ میں. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, جب آدم نے یہ کلمات کہے ہیں تو اللہ نے آدم کو منتخب کر لیا. وَهَدَا, اور آئندہ سیدھے راستے پہ چلایا, غلطی نہیں ہونے دی آدم سے آئندہ. اور اللہ نے کہا میں تیری حفاظت خود کروں گا. تو اس میں ہمیں سبق مل گیا کہ بھائی غلطی تو آدم سے ہوئی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے تواضع کا, کہ اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے نا تو یہ نہیں ایک دم لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو جب آپ کی کوئی غلطی آپ کو بتا رہے, غور سے سنو, غور کرو کہ یار شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو. تسلی سے غور و فکر کرنے کے بعد آپ فیصلہ کرو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. اگر آپ کا خیال ہے غلط کہہ رہا ہے تو اس کو آرام سے سمجھا دو, نہیں یار آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ کو ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن جس میں تکبر ہوگا اس کو ایک دم ماتھے کیا آئے گا؟ تیش, مجھے کیسے بول دیا. اور میں نے دیکھا ہے جو لوگ دوسروں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی غلطیاں نکالیں, وہ برباد ہو جاتے ہیں. وہ غلطیاں کرتے کرتے ان غلطیوں پہ اتنے اکڑ جاتے ہیں کہ ان کا کیریئر تباہ ہوتا ہے, اس سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو اجازت دیا کرو بھائی میرے اندر کوئی خامی ہو. میں نے مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے, کچھ برائیاں عورتوں میں ہوتی ہیں, کچھ مردوں میں ہوتی ہیں. جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو عام طور پہ مردوں میں ایک تکبر دیکھا ہے کہ وہ اپنی غلطی سننے کے لیے تیار, یہ مردوں میں دیکھا ہے ہم نے, ایک دم تیش میں آ جاتا ہے. مجھے یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تکبر. وہ بھائی تو سن تو لے, ہم تب کو الزام تھوڑی لگا رہے ہیں. غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو ایک دم سے؟ ایک دم مجھے اپنی بیوی کو آنکھیں دکھانے لگے گا, اس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا. کوئی فحش الزام نہیں لگایا ہوتا, ویسے ہی کہ یہ یوں نہیں کر رہا, یوں نہیں کر رہا, خرچہ نہیں دے رہا, وغیرہ وغیرہ. تو سن تو لو, آرام سے سنو ٹھنڈے دل سے. پھر اگر آپ سمجھتے ہو بھائی یہ غلط ہے تو تمیز سے اس کا جواب. لیکن جو غصہ آنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بارے میں فرض کیا ہوا ہے کہ میں اتنا نیٹ کلین پیدا ہوا ہوں کہ میرے اوپر انگلی اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی. یہ ہے تکبر, اس کی سزا ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی کوئی خاندانی جرگے ہوا کرے نا, بیٹھ کے کوئی ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہوتے ہیں, تو ٹھنڈے پیٹوں ان الزامات کو بول لو نا بھائی, سن لیا کرو. عورت کو بھی چاہیے سنے, آرام سے تمیز سے جواب دے. آدمی کو بھی چاہیے, لیکن آدمی اگر نیک ہوتا ہے نا, ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ تو سن لیتا ہے. جو نیک قسم کے جن کی پرسنالٹی وہ نہیں سننا چاہتے, وہ کہتے ہیں ابے وہی ہماری تو شخصیت مجروح ہو رہی ہے. بھائی سن لے آرام سے بیٹھ کے تمیز سے. یہ کیوں فرض کیا ہوا ہے کہ میں بہت نیک ہوں؟ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک صاحب کے بارے میں نا, اچھا ان کی الگ الگ عجیب سی تقریریں مارکیٹ میں آ رہی تھیں. زیادہ مشہور نہیں ہے وہ, کوئی غیبت بھی نہیں ہے اس میں, آپ لوگ جانتے بھی نہیں. اچھا ان کو جب کوئی بات بتاؤ تو ایک دم تیش میں آ جاتے ہو. تو میں نے کہا یار ان صاحب کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, یہ اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے بھی ہیں اور عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلطی بتاؤ تو غصہ آ جاتا ہے ان کو. تو ان کے کسی قریبی آدمی نے مجھے کہا کہ اصل میں ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بڑا صحیح تجزیہ کیا تھا.
غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا کس کی بات، نہ ان کو بھی نہیں پتا چلے گا. اور بڑا زبردست تجزیہ کیا، واقعی حقیقت بھی یہ تھی کہ ان کو یہ خیال ہو گیا تھا چونکہ میں کسی بزرگ کا بیٹا ہوں لہٰذا میں بھی کیا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا، جس نے شکایت لگائی نا کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ بیچارے معذور ہیں، یہ ان کو وہم اس قسم کا ہو گیا کہ میں کیا ہوں، بہت نہیں، یہ وہم کی وجہ سے ہو گیا. یعنی وہ ان کا دفاع کر رہا تھا کہ بھائی یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کس نے بول دیا کہ آپ کیا ہیں، بہت ٹھیک ہے، اور یہ سچ سمجھ بیٹھے. تو ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے حضرت نیک ویک دنیا میں اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا، سب نارمل سے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگلا بتا دیتا ہے، آپ سوری کر لیتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. تو جیسے آدم علیہ السلام سے ہو گئی، آدم علیہ السلام نے کہا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ نے کہا چلو معاف کر دیا. آدم نے یہ تھوڑی کہا اللہ نہیں ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے مجھے کہا نا کہ یہ جو جیسے جسم کا لباس چھن گیا نا آدم علیہ السلام سے، تو ہم اور آپ ہوتے یا ہم جیسے نالائق لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا بھائی، صرف اتنا سا درخت کے قریب گیا ہوں، اتنا سا چکھا ہے، اور یہ بھائی پہلے بتاؤ تو صحیح یہ والا ہے کہ یہ والا. وہ ایک آدمی نے دریا میں ڈوب رہا تھا، لوگوں نے، کنجوس تھا انتہائی درجے کا، کبھی صدقہ نہیں کیا تھا اس نے زندگی میں، دریا میں ڈوب رہا ہے. لوگوں نے کہا منت مان لے اللہ سے، اب اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، منت مان لے، اے اللہ اگر مجھے دریا سے تو نے بچا لیا تو میں 2 دیگیں تیری راہ میں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہی. تو جب زیادہ ہی مسئلہ ہو گیا تو مجبوراً جان بچانے کے لیے منت مانی. جیسے ہی منت مانی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں 2 دیگیں دوں گا، تو ایک لہر آئی اور اس کو اٹھا کے باہر. جیسے ہی باہر آیا کم بخت فوراً کہتے ہیں کیڑی دیگ، فوراً کہتا ہے کیڑی دیگ. دوسری لہر آئی اندر، واپس اندر. جیسے اندر کے کہہ رہے ہیں بھائی میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی یا کڑوی، زردہ پکانا ہے بریانی پکانی، بات سمجھتے ہیں نہیں. فوراً دھیان کیا ہو گیا، کہہ رہے میں تو وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ میٹھی دیگ یا مرچوں والی بریانی چاہیے، زردہ چاہیے، میں تو اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہی مجھے واپس اندر کر دی. کنجوس آدمی کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو غلطی کر کے اکڑتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، غلطیوں کی تعویلات. آدم علیہ السلام کا لباس چھینا تو کوئی تعویل نہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ابھی مجھے پہلے وضاحت تو کرتے. میں تو سمجھ رہا تھا یہ درخت سے مراد عین یہ والا درخت ہے، تو یہ تو وہ والا یہ والا تھوڑی ہے، اگرچہ اسی کی جنس میں سے ہے مگر یہ وہ تھوڑی ہے. پہلے وضاحت تو نا بھائی، اللہ کے سامنے لڑ رہے ہو، اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے، اس کو دلائل دے رہے ہو، اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے. فوراً آدم نے کہا اللہ غلطی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، میں نے غلط کیا، یہ کھا لیا، کوئی تعویلات نہیں. تو اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہیں جو اپنے گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.